بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کے تعارف کے سلسلے میں آج ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب اعجاز المسیح پر گفتگو پیش کریں گے۔ اس گفتگو میں حصہ لے رہے ہیں مکرم محترم مولانا مبشر احمد صاحب کانو۔ کان صاحب، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ درخواست ہے کہ حضور کی اس کتاب اعجاز المسیح کے تعارف کے ضمن میں کچھ بتائیں کہ اس کا پس منظر کیا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 20 جولائی سن 1900 کو ایک اشتہار دیا جس میں حضور نے پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ حق اور باطل میں امتیاز کی خاطر تجویز یہ ہے کہ ہم لاہور میں ایک جلسے کا انعقاد کریں، اس میں میں اور آپ دونوں فریق جمع ہوں اور قرعہ ڈال کر قرآن کریم کی جو صورت نکل آئے اس کی 40 آیات کی عربی زبان میں فصیح و بلیغ تفسیر 7 گھنٹے کے اندر اندر اسی مجلس میں لکھی جائے اور دعا سے اس کام کا آغاز ہو کہ اللہ تعالیٰ اس فریق کی جس کی اس کی نگاہ میں قدر و منزلت ہے اس کی تائید فرمائے اور اس سے 7 گھنٹے میں قرآن کے ذریعے نکلنے والی 40 آیات کی فصیح و بلیغ عربی زبان میں تفسیر لکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کی اس تجویز کے جواب میں پیر صاحب نے اشتہار چھاپا کہ میرا اور آپ کا 136 مسائل میں اختلاف ہے، اس لیے میں فلاں تاریخ کو لاہور میں آؤں گا اور اس تاریخ کو میرا اور آپ کا ان مسائل میں تقریری مباحثہ ہوگا۔ اگر اس مباحثے کے اختتام پر 3 علماء مولوی محمد حسن بٹالی وغیرہ کے نام لیے جو حضور پر پہلے ہی تکفیر کے فتوے عائد کر چکے تھے، اگر وہ 3 علماء یہ فیصلہ کریں کہ پیر صاحب غالب آ گئے ہیں منقولی دلائل کے مباحثے میں، تو پھر مرزا صاحب توبہ کر کے میرے ہاتھ پر بیعت کریں، اس کے بعد پھر تفسیر کے بارے میں دیکھا جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے تو اس مقصد کے لیے دعوت نہیں دی، میں تو خدا کے حکم سے کئی سال پہلے کتاب انجام آتم میں اس بات کا اعلان کر چکا ہوں کہ مجھے خدا تعالیٰ نے علماء کے ساتھ تقریری مباحثات سے الہاماً منع کر دیا، اور اس الہام کے نتیجے میں خدا کے ساتھ یہ عہد کر چکا ہوں کہ آئندہ میں کسی مولوی سے مباحثہ نہیں کروں گا، اس لیے میں اس تجویز کو قبول نہیں کر سکتا۔ میں نے تو دعوت تفسیر نویسی کی دی ہے، نہ کہ تقریری مباحثے کی۔ لیکن پیر صاحب اپنے اس اشتہار کے مطابق لاہور گئے، جلسہ کیا، بڑی تقریریں ہوئیں اور اشتہارات میں، اخباروں میں، تقریروں میں اس بات کا اعلان کیا گیا کہ ہم نے مرزا صاحب کو مقابلے کے لیے بلایا تھا لیکن وہ نہیں آئے، اس لیے مرزا صاحب ہار گئے اور ہم جیت گئے۔ اس بات پہ بہت غوغا برپا ہوا اور پیر صاحب کے مریدوں نے جگہ جگہ اس بات کا شور مچایا کہ مرزا صاحب مقابل پہ نہیں آئے اور پیر صاحب کی فتح ہوئی۔ جب پیر صاحب کی فتح کا نکارہ بجایا گیا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے خدا مجھے کوئی نشان دکھا۔ چنانچہ حضور نے 15 دسمبر سن 1900 کو اشتہار دیا، اس میں فرمایا کہ پیر صاحب، نہ تو میں نے آپ کے پاس تقریری مباحثے کے لیے لاہور آنے کا وعدہ کیا تھا اور نہ میں نے اس بات کی دعوت دی تھی، میں نے تو آپ کو تفسیر نویسی کی دعوت دی تھی، اس کا آپ نے تذکرہ نہیں کیا، اور اگر آپ کے اندر یہ طاقت موجود تھی علمی اعتبار سے، معارف قرآنی کی دولت سے مالا مال ہونے کے لحاظ سے اور عربی زبان کی فصاحت و بلاغت پہ دسترس ہونے کی بنا پہ، تو اگر آپ 7 گھنٹے میں تفسیر لکھ سکتے تھے تو ابھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، وہ صلاحیت، وہ استعداد ابھی بھی آپ کے اندر موجود ہوگی۔
اس لیے اب میری تجویز یہ ہے کہ آج کے بعد آپ یا تمام علماء مل کر آپ تنہا ہوں یا سب کو اپنے ساتھ ملا لیں، عرب کے ادیبوں کو بلا لیں، ہندوستان کے بڑے بڑے پروفیسروں کو اپنے ساتھ ملا لیں، علماء کو ملا لیں، اور 70 دن کے اندر اندر آج سے یعنی 15 دسمبر سن 1900 سے 25 فروری 1901 تک 70 دن کے اندر اندر سورہ فاتحہ کی فصیح و بلیغ تفسیر لکھ کر شائع کرتے ہیں۔ اس میں آپ میرے دعوے کی تکذیب کریں فاتحہ سے، اور میں بھی اس کے بالمقابل 70 دن کے اندر اندر سورہ فاتحہ کی فصیح و بلیغ عربی تفسیر لکھ کر شائع کرتا ہوں۔ اور فرمایا کہ اگر آپ نے 70 دن کے اندر اندر سورہ فاتحہ کی تفسیر عربی زبان میں فصیح و بلیغ لکھ کر شائع کر دی تو میں سمجھوں گا کہ میں جھوٹا ہوں۔ میں آپ کو 500 روپے نقد انعام دوں گا، اپنے دعوے سے توبہ کروں گا، اپنی تمام کتابیں جلا دوں گا اور آپ کے ہاتھ پہ آپ کی بیعت کروں گا۔ اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا اور نہ کر سکے تو یہی آپ کے کاذب ہونے کے لیے میری طرف سے ایک نشان ہوگا۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سورہ فاتحہ کی عربی زبان میں فصیح و بلیغ تفسیر لکھی، اعجاز المسیح کے نام سے شائع ہوئی، جس کتاب کا ہم آج تعارف پیش کر رہے ہیں۔ یہ 20 فروری 1901 کو اس کا مسودہ حضور نے مکمل کر دیا اور 23 فروری 1901 کو یہ شائع ہو گئی۔ اس کتاب میں حضور فرماتے ہیں کہ یہ کتاب خدا کی طرف سے میری سچائی کا نشان ہے، یہ خدا کی طرف سے میرے حق میں ایک اعجاز ہے، اور فرمایا کہ میں نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے خدا تعالیٰ اس کتاب کو میری سچائی کا معجزہ بنا دے۔ چنانچہ خدا نے میری دعا کو شرف قبول بخشا اور مجھے خدا نے کشفی طور پہ دکھایا کہ یہ بہت بڑا نشان ہوگا۔ اور اس کے ساتھ عربی زبان میں یہ فکرہ الہام ہوا، منعہ مانع من السماء، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ہر مخالف کو اس کا جواب لکھنے سے روک دیا ہے، اور ان کی کلمے اس کا جواب لکھنے سے، اس کی مثل لکھنے سے اس مدت کے اندر اندر عاجز آ جائیں گے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کتاب کے سر ورق پہ یہ فقرہ لکھا ہے کہ انہ کتاب لیس لہ جواب، کہ یہ بہت لاجواب کتاب ہے۔ اور حضور تحریر فرماتے ہیں کہ ومن قام للجواب وتنمر، جو شخص بھی اس کتاب کا جواب لکھنے کے لیے کھڑا ہوگا اور اپنے آپ کو چیتا بن کر دکھانے کی کوشش کرے گا، فسوف یرا انہ تندم وتذمر، وہ دیکھے گا کہ وہ کس طرح ذلت اور ندامت کی اتھاہ گہرائی میں جا پڑتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ 70 دن کی میعاد کے اندر اندر یہ کتاب چھپ کر شائع ہو گئی، اور نہ پیر صاحب کو، نہ عرب کے کسی عالم کو، نہ ہندوستان کے کسی عالم کو 70 دن کی میعاد کے اندر اندر سورہ فاتحہ کی ایسی بے مثل تفسیر لکھنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ قیامت تک کے لیے میری طرف سے میرے مخالف علماء کے خلاف ایک نشان ہے خدا کی تائید اور نصرت کا۔ بلکہ عجیب بات ہے، حضور نے فرمایا کہ میری اپنی جماعت کے دلوں میں یہ وسوسہ پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید میں کوئی بہت بڑا عالم ہوں، مجھے عربی زبان پہ دسترس ہے، اور میں اپنی ذاتی لیاقت کی بنا پہ اس قسم کی تصنیف کر رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری جماعت کے افراد کے دلوں میں اس نشان کی عظمت کو قائم کرنے کے لیے خدا نے یہ طریق کیا کہ مجھے ان ایام میں بیمار کر دیا، اور میں ان 70 دنوں میں قسمہ قسم کے جسمانی عوارض کا شکار رہا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جن افراد جماعت نے قادیان میں رہ کر ان 70 دن کے اندر میری اس حالت کو مشاہدہ کیا، ان کے لیے یہ اس بات کا نشان بن گیا کہ یہ کتاب، اس کتاب کی عبارت، اس کتاب کے معارف اور اس کی تصنیف میری ذاتی لیاقت اور دماغی کاوش کا نتیجہ نہیں ہے۔ کیونکہ جو انسان اس بڑھاپے کی عمر میں اس طرح بیماریوں کا شکار رہے، اس پر بیماریوں کا مسلسل حملہ ہو، وہ اس قدر جسمانی مشقت اور دماغی محنت کا کام نہیں کر سکتا۔ تو جماعت کے افراد کے دلوں میں اس نشان کی عظمت کو قائم کرنے کے لیے خدا نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا، اور مخالفین کے لیے خدا نے اس کتاب کو ایک بہت بڑا اعجازی نشان کے طور پر پیش فرمایا۔ جزاکم اللہ۔ تو قانون صاحب، حضور نے پھر اس کتاب میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر جو ہے وہ لکھی،
تو سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ سورۃ فاتحہ کا جو ایک اجمالی تعارف حضور نے اپنی اس کتاب میں کروایا ہے اور اس کے مختلف جو دوسرے بھی نام آتے ہیں ان کے اوپر روشنی ڈالی ہے، اس کا خلاصہ آپ ہمیں بتا دیں۔ اس کتاب میں حضور فرماتے ہیں، سورہ فاتحہ کا تعارف فرماتے ہوئے فرمایا کہ سورہ فاتحہ، اس سورت سے خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کا آغاز کیا ہے۔ اس میں ہر قسم کے مضامین کو خدا نے سمو کے رکھا، اور احادیث میں اس مبارک سورت کے کئی نام بیان ہوئے اور اس کی بڑی عظمت بیان ہوئی۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں اس سورت کو پڑھا جاتا ہے، اور ہمیشہ جب بھی دعا کرنی ہو تو ہمیں نصیحت یہ ہے کہ اپنی دعا کا آغاز سورہ فاتحہ سے کیا جائے۔ اس کی بڑی بڑی برکات بیان ہوئی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک نام اس کا فاتحۃ الکتاب رکھا گیا، اس لیے کہ قرآن کریم کے مضامین کا آغاز اس سورت سے ہوتا ہے اور قرآن کریم کی ابتدا اس سورت سے ہو رہی ہے۔ جتنے قرآن کریم کے مضامین ہیں ان کو احسن پیرا میں اس سورت کے اندر بیان کیا گیا۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ اس سورت میں ہر ضروری مسئلے کی تفصیل بیان ہوئی۔ حضور نے فرمایا کہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے گزشتہ انبیاء نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ ان کو خدا نے فرشتہ دکھایا، اس فرشتے نے کے ہاتھ میں ایک کتاب جس کا نام فتوحہ رکھا گیا، وہی جو قرآن کریم سورۃ فاتحہ کا لفظ بیان کیا وہی اس زبان میں فتوحہ کے نام سے موسوم کیا گیا، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ اس فرشتے کی 7 گرجدار آوازیں اور اس طرح جس میں 7 آیات سورۃ فاتحہ کی طرف اشارہ تھا، فتوحہ کا نام بیان کیا گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایک نام اس سورت کا ام الکتاب بیان کیا گیا ہے، جس میں یہ اشارہ کرنا مقصود ہے کہ قرآن کریم کے مضامین 4 قسموں میں شامل ہیں: علم مبدا، علم معاد، علم نبوت اور علم توحید ذات و صفات۔ اور قرآن کریم کی سورۃ فاتحہ کی ان آیات میں ان چاروں مضامین کو خلاصہ کے طور پر بیج کی شکل میں بیان کیا گیا ہے، اور جتنے بھی قرآن کریم کے مضامین ہیں ان کی یہ چابی ہے سورہ فاتحہ۔ اسی طرح ایک نام اس کا الحمد بیان ہوا، اس لیے کہ اس سورت کا آغاز خدا کی حمد کے مضمون سے شروع ہوتا ہے۔ ایک نام اس سورت کا السبع المثانی رکھا گیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس لیے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اس کے 2 حصے ہیں، ایک وہ جن میں خدا کی حمد بیان کی گئی ہے، اور دوسرے وہ جن میں خدا کی طرف سے بندوں پہ ہونے والے انعامات، عطا اور بخشش کے مضامین کا تذکرہ ہے۔ اور دوسرے اس لیے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی چونکہ 7 آیات ہیں، اس لیے انہیں السبع المثانی کا نام دیا گیا۔ بعض نے یہ بیان کیا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور اس صورت کی 7 آیات میں سے ہر آیت جہنم کے ایک ایک دروازے سے بچانے کا سامان مہیا کرتی ہے۔ تو فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ جہنم کے 7 دروازوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اسے چاہیے کہ وہ سورہ فاتحہ کی ان 7 آیات کے کلے میں اپنے آپ کو محفوظ کر لے، اس کے حصار میں اپنے آپ کو داخل کر لے۔ پھر فرمایا کہ دیکھو ان 7 آیات میں یہ بتانا مقصود ہے کہ آئندہ دنیا کی عمر 7000 سال ہوگی۔ تو یہ مختصر سا حضور نے اس سورت کے ناموں کا تعارف کروایا ہے۔ جزاکم اللہ۔ قال صاحب، اس سورت کی تفسیر میں حضرت مسیح علیہ السلام نے مضامین تو بے شمار درج فرمائے ہیں تفسیر کرتے ہوئے، چند ایک آپ سے میں گزارش کروں گا۔ مثلا ایک تو یہ کہ قرآن کریم میں جو بسم اللہ کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بار بار آتی ہے، اور ویسے بھی یہ حکم ہے کہ ہر کام سے پہلے اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو اس میں ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنی اہم یہ آیت ہے تو اس میں 2 صفات کا صرف بیان ہے، رحمان اور رحیم کا، تو باقی صفات جو ہیں وہ دوسری صفات بے شمار اور بھی ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں، ان کا ذکر کیوں اس میں نہیں آیا؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس سوال پہ بحث کرتے حضور فرماتے ہیں کہ جتنی بھی خدا تعالیٰ کی معلومہ عظیم صفات ہیں ان کا خلاصہ اور ان کا نچوڑ ان 2 صفات میں آ گیا ہے، ایک رحمان اور دوسرے رحیم۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں 2 طور سے جلوہ گری فرماتا ہے، کبھی تو محب کی حیثیت میں اور کبھی محبوب کی حیثیت میں۔ اور صفت رحمان جو ہے اس کے اندر یہ مضمون پایا جاتا ہے کہ اس کی رحمت ہر جاندار پہ محیط ہے، خواہ انسان ہو خواہ حیوان ہو،
اور خدا تعالیٰ کی اس رحمت کے لیے جو صفت رحمان کے تحت آتی ہے، اس کے لیے نہ تو کسی کے نیک عمل کی ضرورت ہے، نہ کسی کی کوشش اور جد و جہد کی محتاجی ہے، نہ کسی کی دعا اور اس کی خواہش، نہ کسی کے نیک اعمال، بلکہ انسان کی پیدائش سے بھی پہلے، حیوانات کی پیدائش سے بھی پہلے انہیں جن جن امور کی ضرورت تھی، جن جن اشیاء کی حاجت تھی، وہ خدا نے پہلے سے پیدا کر دی، جبکہ کسی نے کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا، کسی نے کوئی دعا نہیں کی تھی، کوئی خواہش نہیں کی تھی، بلکہ ان کا وجود یہ بھی تخلیق نہیں ہوا تھا۔ تو اس سے بھی پہلے اس کی رحمت کی جو جلوہ گری تھی وہ صفت رحمان کے دائرے میں آتی ہے، اور اس کے لیے خدا تعالیٰ ہرگز اس بات کو نہیں دیکھتا کہ یہ لوگ نیک ہیں یا بد ہیں، کس قسم کے ہیں، کوشش کر رہے ہیں یا سستی کر رہے ہیں۔ اس کا سورج نیکوں بدوں دونوں پہ اپنی روشنی نازل کرتا ہے، اس کی برسات نیکوں پر بھی برستی ہے، بدوں پہ بھی برستی ہے، دوائیوں کا وہ علاج، بیماریوں کا علاج مہیا کرتا ہے، رزق کے سامان مہیا کرتا ہے ہر جاندار کے لیے۔ تو جو وجود اس طرح بغیر خواہش کے، بغیر کوشش کے، بغیر کسی کی نیکی بدی کے، بغیر کسی کے عمل کے، بغیر کسی کی دعا اور گریہ وزاری کے اپنی رحمت کے بے پایہ جلوے دکھاتا ہے، وہ وجود یقیناً قابل تعریف بن جاتا ہے۔ اور جو وجود قابل تعریف بنے گا، اس کی زیر احسان افراد کے دلوں میں ایک محبت پیدا ہوتی ہے، اور وہ وجود ان کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو چونکہ خدا تعالیٰ کی محبوبیت سب سے پہلے جلوہ گر ہوتی ہے، اس لیے خدا نے بسم اللہ کی آیت میں صفت رحمان کو مقدم کیا اور اس کو بیان کیا۔ پھر خدا تعالیٰ کی رحمت کی دوسری تجلی اس قسم کی ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس نے کیا عمل کیا، اس نے کوئی دعا کی یا نہیں کی، اچھے کام کیے یا برے کام کیے۔ جب انسان اچھے کام کرتا ہے اور خدا تعالیٰ ان کاموں کو پسند کرتا ہے تو ان کاموں پہ نیک اثرات اور نیک نتائج مترتب فرماتا ہے۔ تو جب خدا تعالیٰ انسان کے نیک کاموں کو پسند کرے گا تو وہ محب کی حیثیت میں جلوہ گر ہوا۔ تو دو ہی طرح کے عظیم دائرے ہیں انسانوں پر جو اس دنیا میں خدا کی طرف سے جلوہ گری کر رہے ہیں، ایک محبوبیت کے، ایک محبیت کے۔ تو یہی دونوں چیزیں تمام صفات عظیمہ کا خلاصہ ہیں۔ اس لیے یہی دو صفات اس بات کا تقاضا کرتی تھیں کہ وہ آیت جو ہر صورت کے آغاز میں ہو، جسے پڑھنے کا ہر مسلمان کو، ہر انسان کو ہر اہم کام کرنے سے پہلے حکم دیا جائے، بار بار اس کی تکرار کی جائے، وہ آیت اس بات کی متقاضی تھی کہ ان میں خدا کی محبیت اور محبوبیت کی طرف رہنمائی کرنے والی دونوں صفات کا تذکرہ ہو، کیونکہ یہ دونوں صفات خدا تعالیٰ کی تمام صفات کا نچوڑ ہیں اور خدا کی تمام دیگر صفات پر یہ حاوی ہیں، یہ ان کے لیے جڑ اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جزاکم اللہ۔ کرم صاحب، حضور نے سورۃ فاتحہ سے ثابت کیا ہے کہ آنے والا جو مسیح ہے، مسیح موعود، وہ بنی اسرائیل سے نہیں ہوگا بلکہ اسی امت یعنی امت محمدیہ میں سے ہوگا۔ تو حضور نے سورۃ فاتحہ سے یا سورۃ فاتحہ کی کس آیت سے کس طرح یہ استدلال فرمایا ہے؟ حضرت مسیح پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں ہمیں حکم دیا گیا کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورت کو پڑھا کرو، اور یہاں تک فرمایا کہ اس کے بغیر تمہاری نماز نہیں ہوگی، اور فرمایا کہ جب بھی تم نے خدا کی بارگاہ میں اپنی کوئی حاجات پیش کرنی ہوں، مشکلات خدا کے سامنے رکھنی ہوں، تو اپنی دعا کا آغاز سورہ فاتحہ سے کیا کرو۔ تو اس صورت میں ہمیں یہ دعا سکھائی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلا۔ یہاں تک خدا نے فکرے کو ختم نہیں کیا، بلکہ آگے فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے اپنے انعام و اکرام کیے تھے۔ گویا یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ افراد جن پہ امم سابقہ میں تیرے انعامات کی جلوہ گری ہوئی، ہمیں بھی اس راستے پہ چلا تاکہ ہم بھی ان انعامات کے مورد بنیں، ہم بھی ان انعامات کو، ان تیرے فضلوں کی برسات کو پانے والے ہوں۔ تو اس آیت میں یہ دعا سکھا کر ہمیں خدا تعالیٰ یہ امید دیتا ہے اور یہ ہمیں بشارت دیتا ہے اور ہمیں تسلی اور ڈھارس بندھاتا ہے کہ دیکھو تم دلگیر نہ ہو۔ جس قسم کے انعامات میں نے پہلے گزشتہ انبیاء پہ کیے تھے،
جو خدا کے انعامات کا مورد بنے، اس قسم کے انعامات میں تمہیں دوں گا، تم ان انبیاء کے مثیل بنو گے۔ تو خدا تعالیٰ ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ تم یہ دعا مانگو کہ اے خدا ہمیں تو ان کے انعامات نہ دے، ہمیں ان امتوں کے انبیاء رسولوں کے مثیل نہ بنا، بلکہ ان میں سے کسی نبی کو یہاں پہ بھیج دے۔ یہ دعا نہیں سکھائی۔ اور اگر خدا تعالیٰ نے یہ دعا سکھا کر ہمیں خود ہماری امت کے نیک افراد کو، خوش نصیبوں کو ان انبیاء کے مثیل بنانا ہے، ان کے انعامات ہمیں خود عطا کرنے ہیں براہ راست، تو پھر ہمیں ان قوموں کے کسی نبی کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ دعا سکھا رہی ہے کہ اس امت کی رہنمائی کے لیے باہر کی امت میں سے کوئی نہیں آئے گا، بلکہ اسی امت کے افراد ان امتوں کے انبیاء اور راستبازوں کے مثیل بنیں گے۔ جزاکم اللہ۔ کم صاحب سورۃ فاتحہ سے ہی استنباط کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنہ دجال کے بارے میں بھی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، خلاصتاً اس کے بارے میں بھی آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ اس سورت کے اختتامی حصے میں خدا تعالیٰ ہمیں یہ دعا سکھاتا ہے کہ اے خدا ہمیں مغضوب علیہم اور ضالین سے بچا۔ حضور فرماتے ہیں کہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں۔ یہ دعا سکھا کر کہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں، ہر اہم موقع پر، ہر دعا کے وقت یہ دعا مانگیں خدا سے کہ اے خدا ہمیں یہودیت سے بچا اور عیسائیوں کے فتنے سے بچا، یہ بتاتا ہے کہ سب سے بڑا فتنہ جو ہوگا وہ عیسائیت کا فتنہ ہوگا، جس کا سورت کے آخری لفظ میں ذکر ہے۔ اور اس کو آخری لفظ میں، آخری آیت میں بیان کر کے یہ بھی سمجھانا مقصود ہے کہ اس امت میں آخری زمانے میں جو فتنہ آئے گا وہ عیسائیت کا فتنہ ہوگا۔ تو اگر دجال کوئی ایسا فتنہ تھا، جیسا کہ حدیث میں لکھا ہے کہ جب سے زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی اس وقت سے لے کے آسمان تک، دنیا کے فنا ہونے تک اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو فتنہ دجال سے ڈرایا تھا، اور بتایا کہ سوائے مکہ اور مدینہ کے پوری دنیا پہ دجال کا فتنہ محیط ہوگا۔ تو اگر کوئی ایسا خوفناک فتنہ آنا ہے کہ اس کے برابر فتنہ تخلیق کائنات سے لے کر کائنات کے فنا ہونے تک کوئی نہیں ہوگا، اور ہر نبی نے اس سے اپنی اپنی قوم کو ڈرایا، تو اس سے بچنے کی دعا تو اس صورت میں بہرحال سکھائی جانی چاہیے تھی۔ تو اگر یہودیت اور عیسائیت یہ چھوٹے فتنے تھے اور دجال کا فتنہ ان سے کوئی جداگانہ فتنہ ہے اور اس سے بڑا ہے، تو قرآن کریم اس صورت کا اختتام اس فکرے پہ فرماتا کہ ولد دجال، کہ اے خدا ہمیں دجال سے بچانا، اور ہمیں یہ حکم ہوتا ہے کہ تم ہر نماز کی ہر رکعت میں فتنہ دجال سے بچنے کی دعا کرنا۔ لیکن ہر نماز کی ہر رکعت میں اور ہر دعا سے پہلے ہر اہم موقع پر جو ہمیں دعا سکھائی گئی وہ یہودیت اور عیسائیت کے فتنے سے بچنے کی دعا سکھائی گئی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ دجال کا فتنہ ان دونوں میں سے کوئی ایک فتنہ ہے۔ اور دیگر آیات نے بتایا کہ دیکھو یہودیت جو ہے وہ تو مغلوب اور ذلیل و خوار رہے گی، اور دجال کے بارے میں فرمایا کہ اسے پوری دنیا پہ عروج اور تسلط نصیب ہوگا۔ تو دجال کے ساتھ عروج اور تسلط کی شرط باندھ کر ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ اس صورت میں جو دو فتنے بیان کیے گئے یہودیت اور عیسائیت کے، یہودیت فتنہ دجال سے مراد نہیں ہو سکتی، اور ولضالین کے لفظ سے جو عیسائیت کا مضمون بیان کیا وہی عیسائیت کا فتنہ فتنہ دجال ہے۔ ورنہ یہ بات عقلاً قابل قبول نہیں کہ چھوٹے فتنوں سے بچنے کی دعا اس کے بارے میں اتنی شدت کے ساتھ تاکید پائی جائے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں وہ دعا مانگی جائے، اور حکم یہ دیا کہ اگر تم نے یہ صورت نہ پڑھی اور جس میں یہ دعا ہے تمہاری نماز ہی قبول نہیں ہوگی، اور جو سب سے خوفناک فتنہ ہو، سب سے بڑا فتنہ ہو، عالمگیر فتنہ ہو، اس سے بچنے کی دعا پہ کوئی تاکید ہی نہ ہو، عقل اس بات کو قبول نہیں کرتی۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ کرم صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے حضور کی اس کتاب کے بارے میں کچھ باتیں جو ہیں وہ ہمیں بتائیں، فجزاکم اللہ حسن الجزا۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کے تعارف کے سلسلے میں آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام میں ہم حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور کتاب لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔